کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر سب سے پہلے قربانی کب اور کس نے کی تھی؟ آپ سب کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہی جائے گا، لیکن یہاں میں اس بھیڑ کی بات نہیں کر رہا جو اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کے لیے آسمان سے اتارا تھا، بلکہ تقرب کی نیت سے ذبح کرنے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی قربانی سے شروع ہوئی۔ اس ویڈیو میں آپ وہ حیران کن معلومات جاننے والے ہیں کہ اس قربانی کا آغاز کیسے ہوا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیسے پیش کیا اور تب کیا کیا ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سب کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی 41 اولاد اس دنیا پر موجود تھی، جن میں 20 جڑواں اور ایک اکیلا لڑکا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی، لیکن جب حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تو وہ دونوں ایک لڑکی کے لیے جھگڑنے لگے جو ان سب میں خوبصورت تھی، اور وہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف ان کے والد تھے بلکہ ایک پیغمبر بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اس کے لیے تم دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہی پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد قابیل نے وہ سب ماننے سے انکار کر دیا اور حابیل کا دشمن بن گیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ حابیل نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم عظیم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن قابیل نے ایک نہیں سنی، اور ایک رات جب حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے حابیل کی موت ہو گئی۔ یاد رہے کہ وہ دمبا جو حابیل نے کوہ صفا پر اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی تھی، تو آپ اس دمبے کے بارے میں جب جانو گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو آپ ضرور حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے جو قربانی کی تھی وہ کیسے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں اور آپ کی اولاد کی تعداد 20 تھی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ ان سب نے والد کا حکم مانا اور برے اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کا نام قرعے میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم لے آئے تو اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا کہ اس کو ذبح کرے، لیکن حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی تھی اور وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، اس لیے یہ طے ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ تب حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں
جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں جانتے ہیں جس قربانی کی بدولت آج ہر سال مسلمان پوری دنیا میں عید کے روز قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اس کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹائی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جس دمبے کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھیجا، وہ وہی دمبا تھا جس کو حابیل نے ہزاروں سال پہلے کوہ صفا پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ ہماری عید الاضحیٰ کی ابتدا کی حقیقت ہے، جس کا آغاز اس دنیا کے 2 اہم شخصیات کی قربانی کے واقعے سے ہوا تھا۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔